من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا بشير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا وأولانا وأجلانا وآدمنا وأشرفنا وأكرمنا وأحسننا محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد كل من عليها فان وقال تبارك وتعالى في مقام آخر وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. انتہائی واجب الاحترام دوستو، اللہ رب العزت کے پاکیزہ کلام کے اندر سے ایک آیت مبارکہ کا مختصر سا حصہ آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کیا ہے، اور ذخیرہ احادیث کے اندر سے آقا نامدار تاجدار ختم نبوت جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ مطہرہ میں سے ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی ہے. دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ میرا اللہ مجھے اس آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ کا صحیح مفہوم آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. حضرات محترم، سفر المظفر کا آخری جمعہ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اس کے بعد آنے والا جو جمعہ ہوگا میرے رب نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی وہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر آئے گا، اور ماہ ربیع الاول کا پہلا جمعہ انشاءاللہ وہ ہم اگلے جمعے اللہ رب العزت ہمیں زندگی دے، صحت دے، عافیت دے تو ربیع الاول کا پہلا جمعہ اگلا ہوگا. ماہ سفر کا آخری جمعہ اور آخری جمعے سے پہلے آخری جو بدھ آتا ہے، اس آخری بدھ کے اعتبار سے بہت سارے لوگوں کے کچھ باطل نظریات اور باطل عقائد اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں جی، سفر کا مہینہ ہوتا ہے، آخری بدھ ہوتا ہے، آخری بدھ کو باقاعدہ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، حلوے بناتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دیتے ہیں. یہ بڑے کثیر عرصے سے چلا رہا ہے. جیسے کچھ لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں تو آخری بدھ کو یہ کہتے ہیں کہ جی نحوست ختم ہو رہی ہے اور خوشی کے دن آ رہے ہیں، آگے ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، تو یہ آخری بدھ جو ہے ہمارے نبی نے بیماری سے وہ غسل کیا تھا، اس لیے ہمارے لیے خوشی کا دن ہے. اس لیے بعض لوگ اس کو بڑی خوشی مناتے ہیں. شریعت کی نظر میں اس آخری بدھ کو عام دنوں کی طرح حیثیت حاصل ہے. اس دن کے اندر خاص مٹھائیاں بانٹنا، خوشی منانا، ایسی کوئی بات شریعت کے اندر نہیں ہے. بلکہ آخری بدھ کو
یہ سمجھنا کہ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر نے اس آخری بدھ کو غسل صحت فرمایا تھا، یہی غلط ہے۔ اصل بات کیا ہے کہ میرے اور آپ کے آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر کے مہینے کے آخری بدھ کو میرے اور آپ کے آقا کے اوپر بیماری کا حملہ ہوا تھا، بیماری کی ابتدا ہوئی تھی۔ ربیع الاول کا مہینہ تھا، 12 تاریخ تھی، 12 ربیع الاول کو میرے اور آپ کے آقا اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ اس کائنات نے بے شمار سانحات دیکھے ہوں گے، بے شمار اس کائنات میں ایسی شخصیات کو دیکھا ہوگا جو اپنی قوم کے قبیلوں کے بڑے لیڈر ہوں گے، جن کے جانے کے اوپر لوگوں نے دکھ کا اظہار کیا ہوگا، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ چشم فلک نے کبھی ایسا نظارہ نہیں دیکھا ہوگا جیسے میرے آقا کی وفات مکرم کے اوپر آیا۔ مدینہ منورہ کی سرزمین ہے، وفات تو بڑی دور کی بات تھی، آخری حجت الوداع کا موقع ہے، میرے آقا اپنے صحابہ کی موجودگی کے اندر کھڑے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو دوبارہ پھر وہ مقام دیکھنا نصیب فرمائے۔ حجت الوداع کا موقع ہے، میرے آقا 1,24,000 کم و بیش صحابہ کی موجودگی میں ہیں، اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہیں، اور بلند پہاڑ کے اوپر، وہاں آج بھی نشان لگا ہوئے، میرے آقا وہاں اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہیں۔ میرے آقا اپنے صحابہ کو اکٹھا کرتے ہیں، متوجہ کرتے ہیں، دور تک آواز جاتی ہے۔ بعض روایت میں میرے آقا نے 1 مرتبہ فرمایا، اور بعض روایت میں نہیں، ہر بات کو میرے آقا 3 مرتبہ فرما رہے تھے تاکہ آواز دور تک چلی جائے۔ اس دور میں اسپیکر تو تھے نہیں، ساؤنڈ تو تھا نہیں، ایکو تھا نہیں۔ آقا فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اس کو اگر ہم اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کریں تو یوں سمجھ لیجئے، میرے آقا نے اپنے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ بتاؤ کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا یا نہیں پہنچایا؟ صحابہ نے بیک زبان ہو کر کہا یا رسول اللہ پہنچایا ہی نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیے۔ اچھا یہ بتاؤ اللہ کا کوئی حکم ایسا تو نہیں رہ گیا جو تمہارے پاس ابھی تک نہ پہنچا؟ یا رسول اللہ آپ نے سب کچھ پہنچا دیے۔ کیا ترکت فیکم، میں اب تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد اگر تمہیں کسی بات کی ضرورت پڑے نا اور میں نہ ملوں، ہو سکتا ہے آئندہ سال یہ میدان تو ہوگا، یہ پہاڑ بھی ہوگا، یہ کائنات بھی ہوگی، اگر نہیں ہوگا تو ممکن ہے میں محمد تمہارے اندر نہ ہوں۔ اگر ضرورت پڑے نا تمہیں کسی چیز کی تو میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک تو میری سنت ہے اور دوسری میں اپنے رب کی یہ کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جو بھی مسئلہ آ جائے آپ اس مسئلے کو قرآن کے پاس پیش کرو، آپ اس مسئلے کو حدیث کے پاس پیش کرنا، میرا رب تمہیں جواب عطا کر دے گا۔ صحابہ بڑے خوش ہوئے، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد۔ وہ جو دین جس کے لیے ہم نے مارے کھائی ہیں، وہ جس کے لیے ہم نے اپنی چمڑی کے اوپر زخم برداشت کیے، وہ جس کے لیے ہمیں تپتی ریتوں کے اوپر لٹایا گیا، وہ جس کی وجہ سے ہمارے بدن سے خون نکال کر آگ کے انگارے بجھائے گئے، اے صحابہ مبارک ہو، وہ دین مکمل ہو گئے۔ سارے صحابہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے جی ہمارا دین مکمل ہو رہے۔ جیسے آج ہمارے مدرسے کے کچھ بچوں کی کتاب ختم ہوئی، ان کتاب ختم ہونے پر انہوں نے خوشی کی، اور خوشی کی مٹھائی کا ڈبہ منگوایا، آخری اختتامی دعا کی، دعا کرنے کے بعد مٹھائی گئی۔ ایک چیز مکمل ہوتی ہے تو اس کے اوپر خوشی ہوتی ہے، صحابہ مکمل ہونے کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ ایک صحابی سائیڈ پہ ہو گئے نا، بیٹھ کے آرام سے رونے لگ گئے۔ صحابہ دیکھتے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں لیکن ایک صحابی رو رہے، اور ان صحابی کا نام ہے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ابوبکر آپ کیوں رو رہے ہو؟ دین کے اوپر ہم سے زیادہ تکلیفیں آپ نے دی ہیں، آپ نے تو اپنا گھرانہ قربان کر دیا، آپ نے تو اپنے اولاد اپنے والدین قربان کر دیے، آپ کو تو زیادہ خوشی ہونی چاہیے۔ جس دین کے لیے آپ نے تکلیفیں برداشت کی وہ دین مکمل ہو رہے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں رو اس لیے رہا ہوں کہ تمہیں نہیں پتا میرے آقا جو دین کے مکمل ہونے کی خوشخبری دے رہے ہیں نا، یہ در حقیقت خوشخبری نہیں ہے، یہ میرا پیغمبر اپنے دنیا سے جانے کی اطلاع فرما رہے ہیں۔ پیغمبر تو آتا ہے ایک مقصد کے لیے، ایک خاص مشن کے لیے، اور جب پیغمبر کا دنیا کے اندر آنے کا مقصد پورا ہو جائے نا
وہ مشن پورا ہو جائے تو پیغمبر پھر اپنے رب کے پاس چلا جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا آخری دن تھا، وفات محترم کا آخری دن تھا، صحابہ مسجد نبوی کے اندر جمع تھے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ مسجد نبوی کا مبارک ماحول ہو، وہ منبر آج بھی اسی طرح موجود ہے، وہ محراب آج بھی اسی طرح موجود ہے، وہ جگہ وہ حصہ موجود ہے، کیسے صحابہ انتظار میں بیٹھے ہوں گے؟ آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری دن، میرے آقا وفات کے وقت تشریف لے، میں تفصیل سے بتاؤں گا، اللہ مجھے ہمت دے پوری بات کرنے کی۔ میرے آقا دو صحابہ کے کندھوں پہ سہارا لے کر یہ دائیں جانب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بائیں جانب حضرت وقاص رضی اللہ تعالیٰ، میرے آقا نے یہ دونوں کندھے دونوں اپنے بازو ان کے کندھوں پہ رکھے ہوئے ہیں اور پاؤں مبارک میرے آقا کے زمین پہ نہیں لگ رہے۔ بیماری کا حملہ اتنا تھا، کمزوری اتنی تھی، میرے آقا چل نہیں سکتے تھے۔ آقا کے فرماتے ہیں میرے صحابہ، اللہ نے اپنے ایک نیک بندے کو دو چیزوں میں سے ایک کا اختیار دیا، دو چیزوں میں سے ایک، میں بات وہ کر رہا ہوں جو بکر صدیق نے اس وقت کہی تھی، دو چیزوں میں سے ایک کا اختیار دیا۔ یہ اختیار دیا، آپ کو اختیار ہے، چاہو تو دنیا کے اندر رہو، آپ کو سب کچھ ملے گا، اور چاہو تو دنیا کو چھوڑو، ہماری قربت اختیار کر لو۔ اللہ کے اس نیک بندے نے دنیا کو چھوڑ دیا اور اللہ کی قرب اختیار کر لیا۔ اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں پھر رو پڑا اور دنیا والے صحابہ کو بتایا یہ وہ بات ہے، پیغمبر آتا مخصوص مقصد کے لیے، جب وہ مقصد پورا ہو گیا پھر پیغمبر دنیا میں رہا نہیں کرتے ہیں۔ میرے آقا دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں، میرے آقا کے اوپر سفر کا آخری بدھ ہے، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار کا حملہ ہوا، ہوتی ہے ہر ایک کو تکلیف ہوتی ہے، کسی کا باپ دنیا سے چلا جائے اس سے پوچھو، بندہ کسی بھی عمر کے حصے میں ہو جائے، آپ لاکھ کمانے والے ہو جائیں، آپ ان کے پاس لاکھ دولت آ جائے، آپ خود بچوں والے ہو جائیں، لیکن جب باپ دنیا سے جاتا ہے نا اس کے جانے کی تکلیف الگ ہی ہوتی ہے۔ وہ زندگی کے کسی بھی گوشے کے اندر یاد آ جائے، باپ باپ ہوتے ہیں، وہ کسی بھی حصے، وہ گھر پر ہے۔ ہمارے دوست کی والدہ فوت ہوئی، گزشتہ سال کی بات ہے شاید، 4 بھائی ہیں، وہ چاروں اچھے خاصے کما رہے ہیں، ان کی والدہ فوت ہوئی، والدہ کے فوت ہونے کے بعد میں جنازے میں تو گیا لیکن پھر فوراً نہیں جا سکا، میں 5-7 دن کے بعد ان کے گھر کے اندر گیا، میں نے جا کے پوچھا سناؤ والدہ جو فوت ہوئی ہیں، والدہ تو والدہ ہے، ان کی کمی تو کوئی پوری نہیں کر سکتا، آپ بتاؤ کہ ان کے جانے کے بعد آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ میرا جملہ تھا، میرا بے تکلف دوست تھا، والدہ کے جانے کے بعد آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ میں میرا بازو پکڑا، اندر پردہ کرایا اور پردہ کرا کے مجھے اندر گھر لے گیا، اندر گھر جا کے کہا مفتی صاحب یہ جو ہمارے برآمدے کا کونا ہے نا، وہاں جو سامنے چارپائی پڑی ہے، میری والدہ سارا دن اس چارپائی پہ پڑی رہتی تھی، کوئی کام نہیں اس نے کرنا، کچھ بھی نہیں، سارا دن یہاں چارپائی پہ پڑی رہتی تھی۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگا آپ یقین کرو خدا کی قسم وہ صرف پڑی یہاں رہتی تھی، اس کے پڑے ہونے کی برکت ہمیں اتنی تھی کبھی زندگی میں ڈر نہیں محسوس ہوا۔ آج والدہ کو دنیا سے گئے 8 دن ہو گئے، ہمیں 8 دن ہو گیا رات کو نیند نہیں آتی، ہم نے دیواریں اونچی کروائی، میں نے دیکھی چاروں طرف کی دیواریں اونچی کروائی ہوئی ہیں، میں نے کہا یار کیا؟ کہتے ہیں ڈر لگتا ہے رات کو کہیں اس دیوار سے کوئی نہ رو، کہیں ادھر سے کوئی نہ آ جائے۔ میں نے کہا یار وہ ایک منٹ تک ماں کمزور تھی، سارا کچھ تھا، لیکن وہ یہاں ہوتی تھی، رات کو بھی یہی سوتی، دن میں بھی۔ ہم چاروں بھائی جب گھر آتے نا، گھر آتے سب سے پہلے ماں کے پاس بیٹھتے، پھر اپنے اپنے کمروں میں جاتے۔ اس کا لیٹا ہونا اتنی اس کی برکت تھی کہ میں گھر میں کسی چیز کی پرواہ کبھی نہیں ہوتی تھی۔ یہ ماں کا اثر۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں آتے، والدہ فوت ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور کے اوپر، اللہ تعالیٰ سے ملے، ملاقات کی۔ اب ملاقات، موسیٰ علیہ السلام جلالیہ پیغمبر تھے، بات کرنے لگے، غیب سے آواز آئی، اپنی بات ساری پوری کر کے واپس آ رہے ہیں، واپس جانے لگے نا، غیب سے آواز آئی، موسیٰ خیال کرنا اب تیری ماں دنیا کے اندر نہیں ہے، پہلے تو کچھ بھی کہتا تھا نا، تیرے پیچھے تیرے لیے دعائیں کرنے والی تیری ماں موجود تھی، اب تیرے پیچھے ماں کی دعائیں نہیں ہیں، اب جو بھی قدم اٹھانا سوچ سمجھ کے اٹھانا۔ کہ ماں باپ کی بات پتہ نہیں کہاں سے چل، میں عرض کروں کہ ماں باپ دنیا سے جاتے ہیں، یہ بھی ایک تکلیف دہ مرحلہ ہے، لیکن اس پہ بھی صبر آ جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں نا، میرے آقا کے اوپر بیماری کا حملہ ہوتا ہے، 30 سال میرے آقا مصلی پہ کھڑے ہو کے نمازیں پڑھاتے ہیں، مدینہ منورہ کے اندر میرے آقا کی زندگی میں
کبھی میرے آقا کے مصلی پہ کوئی آیا نہیں ہے. ہاں میرے آقا جہاد پہ گئے, آقا نائب بنا کر گئے, وہ صرف ان دنوں میں جن دنوں میں جہاد پہ تھے. آقا موجود ہے, جتنا بھی لیٹ ہوا جو بھی ہوا نماز میرے پیغمبر نے آ کے پڑھائی ہے. اس لیے آپ جا کے دیکھیں نا مسجد نبوی یوں محراب ہے اور یوں میرے آقا کا شاید اتنا بھی فاصلہ نہیں ہوگا میرے آقا کے حجرے مبارک کا دروازہ, یعنی میرے آقا اپنے دروازے سے نکلتے سیدھے اپنے منبر پر اور مصلی پر تشریف لاتے. میرے آقا کا مرض الوفات ہے, بیماری کا عالم ہے, غشی طاری ہو گئی ہے, بے ہوشی کے عالم کے اندر مسجد بھر چکی ہے, نماز کا وقت ہو چکے, صحابہ مسجد کے اندر انتظار کر رہے ہیں. کبھی ایسا ہوا نہیں کہ نماز کا وقت تو میرے آقا تشریف نہ لائے ہو. آج کیا ہو گیا, صحابہ کے اوپر پریشانی ہے. اچانک سے اندر سے میرے آقا کو ہوش آتے ہی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھتے ہیں, عائشہ بتاؤ کہ مسجد کے اندر نماز ہو چکی ہے, جماعت ہو چکی ہے؟ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آقا آپ کے ہوتے ہوئے کسی میں ہمت ہے کہ آپ کے مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھا دے؟ نہیں یا رسول اللہ, نماز نہیں ہوئی ہے, آپ کی انتظار کے اندر بیٹھے ہیں. آپ یقین جانیں خدا کی قسم, بندہ اس کو ایک واقعہ بڑا واقعہ نہیں بلکہ اس کو اس نظر سے سوچے کہ بیماری کا عالم ہے, بے ہوشی طاری ہے, ہوش آتا ہے, آنکھ کھلتی ہے. میرے آقا کی بیویاں 9 سے زائد, میرے آقا کی بیٹیاں 4, میرے آقا کے نواسے بھی موجود, ایسے نواسے جن کو میرے آقا نے اپنے کندھوں پہ سواری کرائی ہے. میرے آقا کا خاندان ہے پورا, آقا کا گھرانہ پورا, ایک نہیں 7 9 گھرانے. آنکھ کھلی ہے بے ہوشی کے عالم میں. ہمیں کوئی تکلیف ہو جائے تو ہم تو کس کا پوچھیں گے, اے میری بیوی کیسی ہے, اے میرے بچے کیسے ہیں, اے میرا فلاں کیا ہے, اے میرے حساب و کتاب کا کیا ہوا, میرا کاروبار, ہم تو یہ پوچھیں گے نا. میرے آقا بیماری ہے, بے ہوشی ہے, ہوش کے اندر آتے ہیں, سوال کیا ہے, نماز ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی. آخری وقت بھی گویا میرے آقا فرما رہے ہیں, اے میری امت کے لوگوں, تمہارے لیے سب سے زیادہ اہم اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے. جو نماز کا ہے وہ سارے دین کے اوپر چل پڑے گا. اور پھر دیکھیں نا ذرا, میرا گھر مسجد کے ساتھ ہو, میرے گھر کے اندر میرے محلے میں مسجد ہو, مسجد کے اندر ساری سہولتیں ہوں, مجھے اذان کی آواز بھی سنائی دے رہی ہو, میں گھر کے اندر بھی موجود ہوں, چارپائی پہ بیٹھا ہوا بھی ہوں, نماز کا وقت بھی ہو گئے, میں پھر بھی نماز پہ نہیں آتا. آؤ نا ذرا مدینہ منورہ کے اندر, میرے آقا کے اوپر بیماری کا عالم, کیا کمزوری تھی, اپنے پاؤں پر چل نہیں سکتے, اپنے پاؤں پر. عائشہ جاؤ اپنے ابا ابو بکر کو کہہ دو کہ میری جگہ پہ نماز پڑھا دے. یا رسول اللہ میرے والد تو رقیق القلب ہے, میرا والد تو بڑے نرم دل ہے, یا رسول اللہ وہ آپ کی جگہ پر نماز نہیں پڑھا سکیں گے. یا رسول اللہ عمر کو کہہ دو, عمر ذرا سخت ہے, وہ نماز پڑھا دیں گے. عائشہ جاؤ ابو بکر کو کہہ دو. دوبارہ پھر کہا یا رسول اللہ عمر کو کہہ دیں. میرے آقا پھر فرماتا ہے عائشہ جاؤ ابو بکر کو کہہ دو. تیسری مرتبہ بولنے لگی نا اما عائشہ, میرے آقا غصہ ہو گئے. حالانکہ یہ وہی عائشہ ہے جن کے اوپر میرے پیغمبر نے کبھی غصہ نہیں فرمایا, جن کو پیار سے ہمیرا کہا کرتے تھے, اور میرے آقا کی یہ وہ چہیتی بیوی ہے جن کے بستر پر میرے رب نے قرآن اتارا ہے, یہ وہی بیوی ہے. آخری مرتبہ میرے پیغمبر کے لعاب پیٹ کے اندر اگر کوئی چیز گئی ہے تو اما عائشہ کا لعاب گیا ہے. یہ وہی عائشہ ہے کہ جنہوں نے میرے پیغمبر کو آخری مرتبہ مسواک نرم کر کے میرے آقا کے منہ مبارک میں رکھی. اما عائشہ صدیقہ پہ غصہ نہیں ہو گئے, عائشہ تجھے پتہ نہیں ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, میں پیغمبر ہوں, اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا, میں اگر بولتا ہوں تو اس رب کے حکم سے بولا کرتا. میں اگر صدیق کو کہہ رہا ہوں نا یہ خود کا حکم نہیں ہے میرا, یہ میرے رب کا حکم ہے. اسی وقت تو میرے آقا نے فرمایا نا, آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مصلی کے اوپر کھڑا کر دیا. پہلی مرتبہ واقعہ ہے, پہلی مرتبہ مصلی پہ جناب ابوبکر صدیق نماز پڑھانے کے لیے, ادھر سے کہا صحابہ کو بلاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ داماد ہیں, چچا زاد بھائی بھی ہیں, پالا بھی میرے آقا نے ہے, پرورش بھی میرے آقا کرتے ہیں. حضرت علی کو بلایا, یوں ہاتھ رکھا, توجہ کرنا ذرا, چشمے تصور میں ڈوبو. دوسرا ہاتھ ادھر سے دوسرے صحابی کے کندھے پہ رکھا, یوں زور دے رکھے, میرے آقا کے پاؤں زمین پہ گھسٹ رہے ہیں. کہاں ہے
نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں. اور ذرا تصورات میں ڈوبو سے ایک مرتبہ خدا کی قسم اپنی آنکھ بند کر کے تصور کرو کل بروز محشر کا منظر ہو, میدان محشر لگا ہوا ہو, رب ذوالجلال یوں سامنے اپنے عرش پر براجمہ ہو, میرا اللہ کیسٹ لگا دے, ویڈیو لگا کے دکھا دے, اے پاک پیغمبر کے امتیوں ایک طرف اپنا حال بھی دیکھو, ایک طرف اپنے پیغمبر کا حال بھی دیکھو, ایک طرف دیکھ نماز کا وقت ہے, تو دکان پہ بیٹھا ہے, کاروبار پہ بیٹھا ہے, تو دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا گپ شپ لگا رہے, تو گھر کے اندر بیٹھا ہے, اذان کی آواز بھی تجھے سنائی دے رہی ہے, اور دوسری طرف دیکھ تیرا پیغمبر جس کے بارے میں میرے رب نے کہہ دیا تھا جو تیری زندگی کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہے, اور جس پیغمبر کو میرے رب نے کہہ دیا تھا اے میرا پیغمبر تو مسکراتا ہے تو میں جنت کے دروازے کھول دیا کرتا ہوں, اے میرا پیغمبر تو اشارہ کر میں اور پہاڑ کو سونے کا بنا کے کھڑا کر دوں, ایک طرف تو امتی ہے, دوسری طرف تیرا پیغمبر ہے, تیرے پاس صحت ہے, وہ بیماری کے عالم میں ہے, تیرے نام اعمال میں گناہ ہے, اس کا گناہ بھی کوئی نہیں ہے, تیری بخشش کا پتہ بھی کوئی نہیں, اس کو تو تیرے رب نے پہلے ہی بخش دیا, وہ اپنے پاؤں گھسیٹ کر بھی دو صحابہ کے سہارے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہے, تو نماز کے لیے مسجد میں کیوں نہیں آیا؟ ذرا سوچو, ہم کو جواب دے سکتے ہیں؟ سوال بھی پیدا نہیں ہوتا. یہاں بیٹھ کے ہم صرف یہ کیا کر سکتے ہیں, نماز پڑھ گن سنی, وقت پڑھ گن سو, خیر ہے وقت پڑھ گن سنی, کب پڑھے گا؟ میں پرسوں آ رہا تھا, راستے میں یہاں ایک دوست ملا محلے پہ, میں نام نہیں لیتا ہوں, میں نے موٹر سائیکل روکا اسپیشل, انتہائی غریب آدمی ہے, بٹے پہ مزدوری کرتا ہے, تقریباً یہاں ساری مزدور ہیں بیچارے. میں نے روکا, میں ارادہ کر کے گھر سے نکلا کہ آج مجھے راستے میں جتنے بندے ملیں گے نا اپنے محلے کے, میں سب کو روک کر کہوں گا یار نماز کے لیے تو آ جایا کرو. میں نے موٹر سائیکل روکا, میں نے بلایا, عزت کرتا ہے بچے اس کے ہمارے پاس پڑھتے ہیں, میں نے سلام کیا, سلام کر کے کہا, میں نے کہا یار دیکھو زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے یار, نماز پہ تو آ جایا کرو, ایسے تو ہو جاؤ کہ میں کل اللہ کے سامنے تمہاری کم از کم گواہی تو دے سکوں یار, میں رب کو یہ تو کہہ سکوں اللہ 5 سال میں نے ایک مرتبہ سے مسجد میں دیکھا تھا یار نماز, استاد جی ساری نماز پڑھ دیں, میں کتنے پڑھ دوں بھائی, 5 سال ٹھیک ہے, میں تو کڑے ہی نہیں ڈٹا, کتنے استاد جی پڑھ دو نے, میں کہ اچھا چلو مغرب کا ٹائم ٹھیک ہے, نماز پڑھ دیں, مغرب کا وقت آ رہا, اب یہ کچھ نے میں سب وعدہ کیا, تو سمجھو جی میں آیا, اس بات کو 5 دن ہو گئے ابھی تک تو آیا نہیں, ابھی میں جمعے میں بھی دیکھ رہا ہوں شاید کہیں نظر آ جائے, ابھی بھی نظر نہیں. بھیا یہ نماز آپ اندازہ کریں کوئی تو اہمیت تھی نا, میرے پیغمبر نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ, میرے رب نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھی ہے. اب یقین کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, میں پورا بات نہ کروں وقت نہیں ہے, اگر یہ پیغمبر کی وفات کا معاملہ پورا سنا دوں نا تو خدا کی قسم سینہ پھٹ جائے. اگر ایمان دل کے اندر ہے خدا کی قسم وہ آنکھ نہیں ہے کہ جس آنکھ کے اندر سے آنسو نہ نکلے. میرے آقا مسجد نبوی کے اندر بیٹھے, آخری لیکن نا وفات کا مرحلہ میرے آقا کو نظر آ رہے, اور میرے آقا مجلس لگاتے ہیں, صحابہ موجود ہیں, آخری دن 12 ربیع الاول کا دن ہے, میرے آقا کو میرے اللہ نے کچھ صحت دی. اب آج کا دن ایسا ہوا, عموماً ایسا ہوتا ہے جس بندے کو وفات آتی ہے نا, موت, اور اللہ تعالیٰ اس کو روح نکلنے سے پہلے کچھ لمحات ایسے ضرور دیتے ہیں جس میں وہ کچھ بول سکتا ہے, کہہ سکتا ہے, دیکھ سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, صحابہ سارے اکٹھے ہو گئے, صحابہ خوش ہے, آج بہتر ہے, آج صحت الحمدللہ بہتر ہے, آج کوئی مسئلہ نہیں ہے, آج ہم سارے اپنے کاموں پہ جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتا ہے میرے صحابہ معاملات کا انتظام دیکھیے, اپنی زندگی کو صاف ستھرا کرنا دیکھیے. ایک تو عبادت کے اعتبار سے 2 صحابہ کے کندھوں پہ بھی سہارا لے کے آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, پھر بیٹھے اے میرے صحابہ مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے کبھی کسی کا کوئی مال لیا ہو اور کھا گیا ہوں, میں نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی بدعنوانی نہیں کی, مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کسی سے قرض لیا ہو اور اس کو واپس نہ دیا ہو, پھر بھی انسان ہوں, ہو سکتا ہے میں نے کسی سے کچھ پیسے لیے ہوں بھول گیا ہوں, اگر کسی نے مجھ سے کوئی پیسے لینے ہیں تو وہ کھڑا ہو جائے, میں پیسے دینے کے لیے تیار ہوں. پیغمبر ہے, آخری نبی ہے, آخری وقت کے اندر نماز کی اہمیت عبادات میں اور معاملات کی اہمیت بتا رہے, دنیا سے جاؤ تو کسی کا حق نہ کھا کے جانا, ایک پیسہ بھی کسی کا کھا کے گئے نا 700 مقبول نمازیں اس کی دینی پڑیں گی, چاہے اگلے کو یاد ہے نہیں, ہم تو خوش ہوتے میں فلاں کے پیسے اتنے 50 کی دنی کو یاد ہی کوئی نہیں, میں گن گیا,
بھئی اگلے کو یاد ہو یا نہ، آپ کو یاد ہے، آپ نے حق دینا ہے. کسی کا ایک دانک آتا ہے فقہ کی کتاب میں، ایک دانک ایک پیسے کا بھی 100واں حصہ ہوتا ہے. وہ اگر کسی کا کھایا تو 700 مقبول نمازیں کل قیامت والے دن دینی پڑے گی. ساری تو زندگی 700 نوازیں پوریاں اللہ تعالیٰ میں معاف فرما دے. ہاں میں نے کسی کا کوئی پیسہ دینا، اب دیکھیں اندازہ کریں، میرے پیغمبر کے صحابہ تو جان چھڑکتے، میرے آقا کے اشارے کے اوپر اپنا تن من دھن قربان کر دیتے. اب دیکھ رہے ہیں مسجد بھری ہوئی ہے، کوئی صحابی نہیں کھڑے تھے، سامنے سے ایک صحابی کھڑے ہو، یا رسول اللہ میرے آپ نے 2 درہم دینے. جیسے وہ کھڑے ہوئے ادھر سے حضرت عثمان حضرت ابوبکر ہے، یا رسول اللہ تحقیق نہیں کروانی، کب لیے تھے کب نہیں دیے کیسے؟ آپ نے پوچھا دینے ہیں؟ جی یا رسول اللہ آپ نے میرے 2 درہم دینے، فلاں موقع پہ آپ نے لیے تھے، واپس نہیں کیے، شرم کے مارے میں نے بھی نہیں مانگے، آج آپ خود اعلان کر رہے ہیں تو دے دیں. ادھر سے ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ یہ 2 درہم ہے، میں آپ کی طرف سے قرض ادا کرتا ہوں، یہ سعادت مجھے مل جائے. آقا نے فوراً 2 درہم دیے، اس کے ہاتھ پہ رکھے، جیسے اس کے ہاتھ کے اوپر 2 درہم رکھے خوش ہو گیا، خوش ہو کے آیا آگے آ کے میرے پیغمبر کے قدموں میں گرتا ہے، یا رسول اللہ معاف کر دیجئے گا. یا رسول اللہ آپ نے کوئی قرض نہیں دینا تھا. وضاحت کر رہے، کیوں وضاحت کی؟ کہ کل قیامت کی صبح تک کوئی بددین آ کے میرے پیغمبر پہ الزام تراشی نہ کرے کہ جاتے ہوئے بھی قرض لوگوں کا دینا تھا. یا رسول اللہ آپ نے کوئی قرض نہیں دینا تھا، میں نے تو ویسے ہی بولا. کیوں بولا؟ یا رسول اللہ میں چاہتا تھا آخری وقت پہ آپ کے ہاتھ سے ملی ہوئی کوئی چیز میرے پاس بطور نشانی رہ جائے. میں نے تو اس لیے سارا ماحول بنایا، مجھے 2 درہم مل گئے، کوئی آپ نے قرض نہیں دینا تھا، میں تو بطور نشانی کے رہا ہوں. آقا فرماتے اچھا معاملات کی بات ہوگی، ہاں جی اور تو کسی کا کچھ نہیں دینا؟ سب کہتے ہیں نہیں جی کوئی کسی نے کسی کا کچھ نہیں دینا. آقا کا دوسرا سوال دیکھیے، میرے آقا آخری وقت میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو جناب والا ہم سے تو ہمارا سگا بھائی راضی نہیں ہوتا، ہم تو اس کو جناب والا بالکل ایسا کر دیتے ہیں مرنا جینا بھی ختم کر دیتے ہیں، ہمارا پڑوسی ہم سے محفوظ نہیں ہے. میرے آقا کیا سوال کر رہے ہیں؟ میرا کوئی ایسا مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے کبھی کسی کے اوپر ظلم کیا ہو، کبھی کسی کو مارا ہو، مالی معاملات تو حل ہو گئے، مجھے یاد نہیں ہے میں نے کبھی کسی پہ ظلم کیا. اے میرے صحابہ اگر میں نے کبھی کسی کے اوپر ظلم کیا یا مار دیا یا میرے ہاتھ سے کسی کو لگ گیا، اگر کسی کو لگا ہے، میں محمد آج یہاں پر بیٹھا ہوں، اگر وہ بندہ مجھ سے بدلہ لینا چاہے تو میں بدلہ لینے کے لیے تیار ہوں. ہم تو جناب والا سگے باپ سے معافی مانگتے ہوئے شرماتے ہیں. ہم سے تو کوئی دکھ ہو جائے کوئی غلطی ہو جائے نا، ہم کہتے میری ناک کٹ جائے گی، میں اپنے والد سے معافی مانگوں، میں اپنے بھائی سے؟ پیغمبر ہیں، اپنے مقتدیوں سے اپنے شاگردوں سے، وہ شاگرد تو جان لٹاتے ہے بھائی کوئی کسی کے اوپر میں نے ظلم کیا، سارے صحابہ خاموش، کس کے اوپر؟ پیغمبر ظلم کرتے. تو میرے آقا نے تو اس کو معاف کر دیا تھا. جب میرے آقا گزر رہے ہوتے تھے وہ چھت کے اوپر سے کوڑا کرکٹ ڈالتی تھی، میرے آقا نے تو اس سے بدلہ نہیں لیا، میرے آقا نے تو اس سے بدلہ نہیں لیا کہ جب میرے آقا سجدے کے اندر تھے اس نے میرے آقا کی پشت کے اوپر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی تھی، میرے آقا نے تو اس سے بدلہ نہیں لیا جس نے میرے آقا کے دندان مبارک شہید کیے، میرے آقا نے تو اس سے بدلہ نہیں لیا جس نے میرے آقا کے سگے چچا کی لاش کا مسئلہ کیا، آنکھیں نکالی، کان کاٹے، ناک کاٹا، جگر نکالا اور ہار بنا کے گلے میں ڈالا. میرے پیغمبر نے تو اس ہندا کو بھی معاف کر دیا تھا. میرے آقا کس کے اوپر ظلم کرتے؟ آقا فرماتے ہے کوئی؟ ایک صحابی کھڑے تھے کونے سے، بڑا ہے حیران کن منظر ہے، توجہ کرنا. ایک صحابی کھڑے تھے، یا رسول اللہ فلاں موقع کے اوپر آپ نے مجھے کھجور کی 2 ڈنڈے مارے، 2 چھمکیاں ماری تھی، کھجور کے 2 ڈنڈے مارے تھے آپ نے، میری پشت کے اوپر مارے تھے. یا رسول اللہ اگر آپ حکم فرما رہے تو میں کھڑا ہوں، میں بدلہ لیتا ہوں. آپ یقین جانے خدا کی قسم پیغمبر کے صحابہ تو تڑپ نہیں گئے، ابو بکر عمر عثمان علی کھڑے ہو گئے، سعد ابی وقاص کھڑے ہو گئے، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح. یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ کہتے ہیں بھئی آپ لوگ بیٹھ جائیں، پیغمبر نے فرمایا اگر کسی کو میں نے مارا ہے میں بدلہ دیتا ہوں. آقا آپ نے کب نہیں میرے آقا فرماتا آپ نہیں بولیں گے، معاملہ میرا ہے، میں سلجھاتا ہوں. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ نے مارا تو میں آج بدلہ لیتا ہوں. صحابہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ 2 چھمکیوں کے بدلے
रब्बे काबा की कसम, आप इजाजत दें गर्दनें उतरवा देंगे। या रसूलल्लाह, ये बदला लेना चाहते हैं, आपकी जगह पे हम बदला देते हैं, ये हमारे गर्दनें काट ले, हमारे बच्चों को ज़िबा कर दे, हमारे बदन के टुकड़े कर दे, हम बर्दाश्त करेंगे। आका फरमाते नहीं नहीं, मामला आपका नहीं है। हाँ भाई, मैंने आपको मारा, या रसूलल्लाह आपने मारा था, बदला लेना है? हाँ जी बदला लूंगा। सहाबा हैरान परेशान कांप रहे। आका फरमाते आओ बदला लो। तो ना जी ऐसे नहीं लेना बदला, बदले की भी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है जी? जब आपने मुझे 2 छमकियां लगाई थी ना, मेरे बदन के ऊपर कमीज नहीं था, मैं नंगे बदन था। या रसूलल्लाह, बदला देना है तो कमीज उतारिए, अपनी पुश्त को नंगा कीजिए, खजूर की छड़ी मंगवाइए, मैं छड़ी से आपके कमर के ऊपर मारूंगा। अरे आप देखें ना, हम सारे मर्द बैठे, हम में से कोई किसी को कहे ना, अभी जिनाबे वाला मैं किसी को कहूं, मर्दों के मजमे में मर्द होते हुए कमीज उतार दे रहा, यकीन करे शर्मो हया वाला नहीं उतारता। पैगंबर को कह रहे हैं या रसूलल्लाह, बदला लूंगा, कमीज उतारिए, आपकी नंगी पुश्त के ऊपर छड़ी मारूंगा। सहाबा फरमाते हमारी जान ही निकल गई। एक तो मेरे आका कमजोर है, मेरे आका बीमारी में है, मर्जुल वफात का वक्त करीब है, एक ये बदला लेगा और बदला भी नंगी पुश्त पर। आका फरमाते हैं मेरे सहाबा परेशान न हो। मैंने कहा बदला देना है, यहां बदला देना आसान है, कल क़यामत वाले दिन बदला देना बड़ा मुश्किल है। आका फरमाते हैं आओ मैं कमीज उठाता हूं, आके मेरी पुश्त के ऊपर आप 2 छड़ी मार लो। वो सहाबी छड़ी लेकर के आए, मेरे पैगंबर ने कमीज उठाया, वो जैसे करीब है उन्होंने छड़ी फेंकी और भागते हुए आके मेरे पैगंबर की पुश्त के ऊपर चिमट गए। मेरे पैगंबर की पुश्त के ऊपर मोहरे नबूवत थी, आकर इस मोहरे नबूवत को चूमने लग गए। वैसे देखते हुए मेरे पैगंबर के कदमों में गिरे, या रसूलल्लाह मुझे माफ कर दीजिएगा, आपने मुझे कोई चमकियां नहीं मारी, मैंने आपसे कोई बदला नहीं लेना था। या रसूलल्लाह, मैंने सारा मामला बनाया सिर्फ इसलिए कि एक मरतबा आपने फरमाया था, जो खुशकिस्मत भी मुझ पैगंबर की पुश्त पर यदि मोहरे नबूवत को बोसा दे देगा, मेरा रब उसके ऊपर जहन्नम की आग हराम कर देगा। या रसूलल्लाह, बड़ा इंतजार में था, कोई मौका मिले मैं आपकी मोहरे नबूवत को बोसा दूं, मुझे मौका नहीं मिल रहा था। आज आपने कहा कोई बदला ले ले। या रसूलल्लाह, मेरे दिल में ख्याल आया कि आज मौका है, साथ मुझे यह भी पता था कि मैं झूठ बोलूंगा, यदि यकीन था आप मान जाओगे, यदि यकीन था आप कमीज उठा लेंगे, और यदि यकीन था कि मैं मोहरे नबूवत को जब चूम के आपसे माफी मांगूंगा, आप रब की रजा के लिए माफ कर देंगे। आका मुस्कुराते हुए फरमाते हैं जा, तुझे भी मैंने आज इसी वक्त रब की रजा के लिए माफ कर दिया। मेरे आका के मर्जुल वफात के मामले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से 12 रबीउल अव्वल को पर्दा फरमाते हैं। अब वक्त नहीं है, अभी तो बीमारी के अय्याम चल रहे हैं। बीमारी, मेरे आका की पैदाइश के अंदर इख्तलाफ है, महीना यकीनी है रबीउल अव्वल का, तारीख कौन सी है? बाज़ उलमा फरमाते 7 रबीउल अव्वल है, बाज़ ने कहा 8 रबीउल अव्वल है, बाज़ ने कहा 9 रबीउल अव्वल है, और बाज़ ने कहा नहीं पैदाइश 12 रबीउल अव्वल की है। मुख्तलिफ होगा, लेकिन वफात मुबारक सबके अंदर यकीनी है कि मेरे आका की वफात 12 रबीउल अव्वल ही को है। मैंने इसलिए मुनासिब समझा आपके सामने सफर के आखिर में, क्योंकि मेरे आका की बीमारी की इब्तदा वो सफर के आखिरी बुध को हुई थी, इसलिए आपके सामने मेरे आका की बीमारी के कुछ लम्हात रखे। जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह अगले जुमे इस मौजू को मुकम्मल करेंगे। अल्लाह ताला में समझने की तौफीक अता फरमाए, सुन्नत अदा करें।